السلام علیکم محترم ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احزاب اور قریظہ کی جنگوں سے فارغ ہو گئے اور جنگی مجرمین سے نبٹ چکے تو ان قبائل اور اعراب کے خلاف تادیبی حملے شروع کیے جو امن و سلامتی کی راہ میں سنگ گراں بنے ہوئے تھے اور قوت قاہرہ کے بغیر پرسکون نہیں رہ سکتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں انہی میں سے ایک مہم جس کا نام سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہی وہ سریہ ہے جس میں یمامہ کے گورنر ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید ہو کر آئے تھے اور بعد میں مشرف با اسلام ہوئے۔ رضوان سعید ڈیجیٹل چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 64ویں ایپیسوڈ۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ محترم ناظرین، احزاب و قریظہ کی جنگوں سے فراغت کے بعد یہ پہلا سریہ ہے جس کی روانگی عمل میں آئی۔ یہ 30 آدمیوں کی مختصر سی نفری پر مشتمل تھا۔ اس سریہ کو نجد کے اندر بکرات کے علاقہ میں ذریہ کے آس پاس قرطاع نامی مقام پر بھیجا گیا تھا۔ ذریہ اور مدینہ کے درمیان 7 رات کا فاصلہ ہے۔ روانگی 10 محرم 6 ہجری کو عمل میں آئی تھی اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے چوپائے اور بکریاں ہانک لیں اور محرم میں ایک دن باقی تھا کہ مدینہ واپس آ گئے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال حنفی کو بھی گرفتار کر کے لائے تھے۔ وہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے کیفر کردار تک پہنچایا گیا تھا، اسی کے حکم سے ثمامہ بھیس بدل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے۔ انہیں مسلمانوں نے گرفتار کر لیا اور مدینہ لا کر مسجد نبوی کے ایک کھمبے کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اس سے دریافت فرمایا کہ ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نزدیک خیر ہے۔ اگر تم قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ گزرے تو پھر وہی سوال کیا اور ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری بار گزرے تو پھر وہی سوال و جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ لہٰذا صحابہ کرام نے انہیں آزاد کر دیا۔ ثمامہ مسجد نبوی کے قریب کھجور کے ایک باغ میں بھاگتے ہوئے گئے۔ وہاں پہنچ کر رک گئے اور غسل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ پھر کہا کہ اللہ کی قسم، روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا، مگر اب آپ کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرے کا ارادہ کر کے آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور حکم دیا کہ عمرہ کر لیں۔ جب وہ دیار قریش میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ثمامہ تم بد دین ہو گئے ہو۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ سنو، اللہ کی قسم، تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ نہیں آ سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں۔ یمامہ اہل مکہ کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وطن واپس جا کر مکہ کے لیے غلہ کی روانگی بند کر دی، جس سے قریش سخت مشکلات میں پڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے لکھا کہ ثمامہ کو لکھ دیں کہ وہ غلے کی روانگی بند نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
قریش کی اس درخواست پر ایسا ہی کیا اور ان کا گلہ جاری کروا دیا۔ محترم ناظرین، سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سلسلہ رضوان سے ڈیجیٹل چینل پر جاری ہے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔